تفیف چھوٹی اور حقیر چیز کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں ناپ تول میں چوری چھپے کمی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کام کرنے والا ناپ یا تول کر دیتے ہوئے کوئی بڑی مقدار نہیں اڑاتا، بلکہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر ہر خریدار کے حصے سے تھوڑا تھوڑا اڑاتا ہے۔ کم تولنا، کم ناپنا حقیر شے سے اپنے ایمان کو فروخت کر رہا ہے۔ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، ویل ہے، جہنم کی بدترین وادی ہے ان کے لیے جو کمی ڈالتے ہیں۔ کیا ایمان نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیسے ہاتھ کی جنبش ہو رہی ہے؟ حساب کتاب پر ایمان نہیں کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وہاں خطا نہیں کھاتے، وہاں اپنا پورا پورا حساب لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں؟ کیا انہیں موت نہیں آنی؟ انہوں نے اللہ کو حساب کتاب نہیں دینا؟ اس عظیم دن کے لیے، یعنی حساب کتاب کا دن، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی ہو فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، تو میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور روئے زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے وہی بہت بہتر ہے، اگر تم ایمان والے ہو۔ میں تم پر کچھ نگہبان یا داروغہ مقرر نہیں ہوں۔ ان کی قوم نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ان سب معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا پاٹ اور بندگی ہمارے باپ دادا تک کیا کرتے تھے، یا یہ کہ ہمیں خود اپنے اموال تک میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا اختیار نہ ہو؟ واقعی بس تم ہی ایک بڑا برداشت کرنے والا اور شریف آدمی رہ گئے ہو۔ کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت پر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ کی مدد سے ہی ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ناپنے لگو تو پھر پورے پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ ہم سب کو اپنی اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک صرف پڑھنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ کتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے تباہی و بربادی کی، قوموں پر کیسے کیسے عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور اپنی روش پر قائم رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت چنگھاڑ کا عذاب نازل کیا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، جیسے کبھی وہ اس دنیا میں بستے ہی نہ تھے۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے، اور ناپ تول کی کمی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ناپ تول تو وسیع معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ زندگی کے جس بھی شعبے میں ہم ہیں، اگر اس میں ہم اپنی ڈیوٹی صحیح سے نہیں کر رہے یا اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں تو پھر یہ ناپ تول کی کمی ہی کہلائے گی۔ ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے۔ یہ احکامات صرف ان اقوام کے لیے نہیں تھے بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں۔
اور ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔